السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خصوصی پروگرام افطار ٹائم میں ناظرین آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور پوری ٹی ٹی وی ٹیم کی طرف سے سارے ناظرین کو، ٹی ٹی وی کے ناظرین کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام عالم اسلام کو ٹی ٹی وی کی طرف سے۔ ناظرین، آج افطار ٹائم میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا حافظ و قاری سید مدثر احمد نظامی، فاضل جامع نظامیہ۔ میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ رمضان کے عنوان سے، رمضان کیا ہے، رمضان کہاں سے آیا، رمضان کے مقصد کیا ہے، اس عنوان کے اوپر ہم انشاءاللہ مولانا سے بات کریں گے۔ اور اس لائیو پروگرام کو آپ نیچے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے رمضان کے تعلق سے سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مولانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مولانا، رمضان کیا ہے، رمضان کی کیا خصوصیت ہے، رمضان کا کیا مقصد ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں گے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام ٹی ٹی وی دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین محترم، جیسا کہ میں نے ابھی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں، یعنی اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں۔ تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ایک عظیم المرتبت والا مہینہ ہے۔ اس کی بزرگی اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے فائنل ورژن قرآن، آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید اسی ماہ مبارکہ میں نازل ہوا، اور اس ماہ مبارکہ میں اس کی اہمیت کو دوبالا کرنے کے لیے، دگنا کرنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کو فرض کیا۔ اس طرح سے روزے فرض ہوئے کہ سارا مہینہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنا ہوں گے۔ روزوں کے فضائل و مناقب تو ہمیں معلوم ہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ رمضان کیا ہے۔ مفسرین کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان رمض سے ہے، رمض کہتے ہیں گرمی کو، کیونکہ جب روزے فرض ہوئے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت گرمی تھی، تو شاید اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کا نام رمضان پڑ گیا۔ یا پھر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مبارک ہے، اس وجہ سے اس ماہ مبارک کا نام رمضان پڑ گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رمضان صرف امت محمدیہ کے لیے تھا یا پہلے پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا؟ اگر ان کو تھا تو ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیے، گزشتہ جو امتیں گزری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل مہینہ روزے فرض نہیں کیے۔ البتہ ان امتوں پر اور ان نبیوں پر صرف ایک ہی روزہ فرض تھا، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ تھا۔
اب ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و انعام سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے انتظامات فرمائے اور ہمارے لیے سارا مہینہ روزوں کے لیے مقرر فرمایا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ماہ مبارک کے شروع ہونے کے ساتھ ہی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور نیکی کرنا، نیکی کی ترغیب اور نیکی کا شوق ہر ایک کے دل میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور گناہوں سے نفرت ہر ایک کے دل میں آ جاتی ہے، رزق کو وسعت عطا کر دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اس ماہ مبارکہ میں ہوتے ہیں. جی، رمضان میں مطلب اب رمضان شروع ہو گیا تو اس کی مطلب بیسک تھنگس افطار اور سحری ہے. جی ہاں. تو اس کی کیا، سحری کی کیا فضیلت ہے، سحری کرنے سے کیا فائدہ ہے، افطار کا وقت پہ کیسا اس کا وہ افطار کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزہ رہنا کیونکہ لازم ہے، ضروری ہے، کسی بھی حال میں روزے رہنا ہے، کسی شخص پر روزے معاف نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو کوئی آدمی بہت ہی بیمار ہے، بہت ضعیف ہے کہ روزہ نہیں رہ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزے معاف ہے، اور اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے. اس کے علاوہ کسی اور شخص پر روزہ اس کی معافی نہیں ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو رمضان المبارک کا فرض روزہ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کا آغاز سحری سے کرے، یعنی پہلے سحری کر لے، اس کے بعد سحری ہی اس کے روزے کی نیت ہو جائے گی، اس کے بعد روزہ رہے. سحری کا صحیح وقت کیا؟ سحری کا صحیح وقت یہ ہے کہ رات کے جو 3 حصے کر لیجئے آپ، رات کا جو آخر کا حصہ ہوتا ہے اس حصے میں آپ کچھ کھا لیجئے، اور فجر کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کے آغاز کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 22 منٹ قبل، 22 منٹ پہلے سحری کا وقت مکمل ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ دیکھنے آتا ہے ہمارے نوجوان بچے جو بھی ہے گھر میں، سحرن کا وقت ہوا بعد بھی، مطلب سحرن بج گئے بعد بھی کچھ لوگ چائے پیتے، کچھ کھاتے رہتے ہیں، بولتے ہیں ابھی فجر کو وقت ہے بول کے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ جی دیکھیے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی سحورکم برکۃ، یعنی تم سحری کرو کیونکہ تمہاری سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو سحری کی مقدار اتنی ہی ہونی چاہیے، سحری میں اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جس سے ہم اپنا سارا دن تلخی اور بھوک کے بغیر گزار سکیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کھاتے ہی جا رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے. اور سحری میں زیادہ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر ہونی چاہیے، اتنی تاخیر ہونی چاہیے کہ فجر کے وقت کے آغاز سے پہلے 40 آیتوں کی تلاوت کا وقفہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کا تاخیر کرنا گناہ ہے. اور اگر تاخیر میں سحری ہوتی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، بھائی ابھی ٹائم ہے، 5 منٹ ہے، فجر کی اذان نہیں ہوئی، میں تھوڑی سی چائے پی لوں گا، میں ایک پان کھا لوں گا، میں تھوڑا سا کلی کر لوں گا، ایک قطرہ پانی پی لوں گا، اس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے کرنا گناہ ہے، اور اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے، سحری ہی نہیں ہوتی ہے، روزہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. سحری کرے بعد جو دعا نیت کرتے ہیں ہم، جی ہاں، تو وہ اگر کرنا ضروری ہے یا بھول گئے تو، کیونکہ سحر خود نیت، روزے کی نیت بول کے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب روزہ رہنے کا ارادہ کرے تو اسی وقت سے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے. شریعت مطہرہ نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کل اگر روزہ رہنا ہے تو آج ہی رات میں کل کے روزے کی نیت کر لے. اگر ایسا نہ ہو سکے تو سحری کر لے، کیونکہ سحری ہی نیت کے مقابل ہے. زبان سے اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، اسی لیے زبان سے کہتے ہیں کہ نویت ان اصوم للہ تعالی، یہ لفظ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا دل اور ہمارا عمل ایک ساتھ ہو جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہ بن جائے. اسی لیے ہم اپنی زبان سے بھول جائے تو روزہ تو پورا ہو جائے گا. جی ہاں، اگر سحری کی ہے اور نیت ہے، دل میں ارادہ ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. زبان سے دعا پڑھنا بھول سکتا ہے آدمی، لیکن دل کا ارادہ یہ اٹل ہوتا ہے، تو اس سے کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا.
ویسے ہی افطار کے ٹائم جو افطار کی دعا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کا اس میں وہ ہے کہ افطار روزہ کھولے بعد دعا پڑھنا چاہیے، پھر روزہ کھولنے سے پہلے دعا پڑھنا جی چاہیے۔ دیکھیے، افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا مسنون ہے۔ یہ مطلب دعا کے بہت سارے اوقات ہیں۔ صبح فجر سے پہلے تہجد کا جو وقت ہے وہ دعا کرنے کا وقت ہے، اور اسی طرح سے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بھی دعا کا وقت ہے، یعنی افطار کا جو وقت ہے وہ بھی دعا کا وقت ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو افطار کھاتے ہیں ہم، وہ کھاتے وقت کھانے سے پہلے دعا کریں یا کھانے کے بعد دعا کریں، تو کھانے سے پہلے بھی دعا کرنا جائز ہے، کھانے کے بعد بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ کھانے سے پہلے ہی دعا کا اہتمام کریں اور کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ افطار کھجور سے کھولنا بہتر ہے یا پانی سے؟ پھر یا اس کو پانی کھجور اگر نہ رہے تو کچھ اس میں کچھ کسی چیز سے بھی کھول سکتے ہیں؟ جی، افطار کے لیے جو چیز میسر آ جائے اس سے افطار کر سکتے ہیں۔ البتہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی کچھ اللہ لوگ علیہ بازار وسلم میں نے، موجود رہتے ہیں، کبھی گاڑی پہ جی رہتے ہاں، ہیں کہ اس وقت کھجور یا پانی میسر نہ ہو، کوئی چیز بنڈی پہ سے کچھ لے کے کھا کے افطار کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ جی ہاں، اصل افطار کہتے ہیں کسی چیز کے کھانے کو، کوئی جی۔ چیز کھا لینا مطلب روزہ توڑ دینا، بریک فاسٹ جسے ہم کہتے ہیں اسی کو افطار کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز کھا لینا، یعنی روزے کو ختم کرنا۔ تو آپ کوئی چیز کھا لیں گے، چائے بھی پینا ہے تو افطار ہو جائے گا، آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تب بھی افطار ہو جائے گا، کھجور کھائیں تب بھی افطار ہو جائے گا، پانی پی لیں تب بھی افطار ہو جائے گا، یا کوئی اور چیز جو میسر ہو جائے وہ کھانے سے بھی آپ کا افطار ہو جائے گا، یعنی روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کا افطار شروع ہو جائے گا۔ اور اب رمضان میں ساری عبادتیں ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت ہے ہمیشہ کرتے ہیں، اور نمازیں وغیرہ فرض ہیں جو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اب جو ایکسٹرا عبادت جو ہے اس میں تراویح، جی ہاں، جو تراویح کے بارے میں کہا گیا، تو نوجوان بچے جو ہیں اس وقت اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، 10 دن کی تراویح 3 پارے پڑھ کے اس کو 20 دن چھوڑ دیتے ہیں، جی اور کوئی شبینے 5 دن کے 3 دن کے ایسا پڑھ کے چھوڑ، جو کاروبار والے ہیں یا نوجوان۔ تو قرآن سننا فرض ہے یا پھر تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ یہ چیز کے اوپر آپ تھوڑا توجہ۔ جی دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خاص عبادتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی فوراً اپنے تمام کام چھوڑ دیتے اور سارا وقت عبادتوں میں لگا دیتے۔ اسی لیے ہم نے صالحین کے تذکرے میں سنا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز تہجد میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے اور دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد کی نماز میں رات میں ایک قرآن اور دن میں ایک قرآن تکمیل کیا کرتے تھے، اور تراویح کی نماز میں پورے مہینے میں صرف ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، اور تراویح کو جماعت سے پورے اہتمام کے ساتھ جو آغاز کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کا آغاز کیا۔ اس وقت تک تمام صحابہ آتے تھے، مسجد میں جمع ہوتے تھے، کوئی 2 رکعت، کوئی 4 رکعت، کوئی 8 رکعت، کوئی 20 رکعت، کوئی اس سے بڑھ کر نمازیں ادا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن جو صحابہ حافظ تھے وہ لوگ قرآن کو اہتمام سے پڑھتے تھے۔ جو صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے تو ان لوگوں کو ذرا سا افسوس ہوتا تھا کہ کاش ہم قرآن سن لیتے، کاش ہم بھی اس ماہ مبارک میں مکمل قرآن نماز میں ادا کر لیتے۔ تو ایسے نازک وقت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت غور سے دیکھا، اور آپ نے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کیا، اور اس میں صحابہ اکرام کو مقرر کیا کہ وہ نماز تراویح میں پورے مہینے میں صرف ایک مکمل قرآن سنائیں۔ تو اس طرح سے نماز تراویح کا آغاز وہاں سے ہوا۔ اب اگر کوئی شخص 20 رکعت کی بجائے مختصر رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ ہاں البتہ کبھی مجبوری ہے، کوئی اور وجہ ہے، بیماری ہے، عذر ہے، تو اس وقت میں نماز تراویح اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس عذر کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن
نماز تراویح مکمل 20 رکعت ادا کرنے ہوں گے. چاند اور رات سے پھر چاند جی ہاں، چاند رات سے بالکل جیسے رمضان شروع ہوا پھر رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک ہر روز نماز تراویح کے 20 رکعت ادا کرنے ہوں گے. اور دوسرا، اس میں قرآن مجید سننا ہے، مکمل ایک قرآن مجید سننا سنت ہے، اور اس کے بعد جو بھی قرآن مجید سنیں گے وہ مستحب ہوگا، نفل ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن سننا واجب نہیں ہے. اب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن سننے کا شوق ہوتا ہے، اور ادھر ایک دہا پڑھ لیے، ادھر 5 پارے پڑھ لیے، ادھر 3 پارے پڑھ لیے، تو اس طرح سے ان کا شوق ہوتا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو اس شوق میں اپنے آپ کو زیادہ بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. جتنی طاقت ہمارے جسم میں ہے اسی کے مطابق نماز تراویح ادا کرنی ہوگی. البتہ دوسرا گروہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن مجید سن لینا واجب ہے، اب اس کے بعد ہم نماز تراویح بھی چھوڑ سکتے ہیں، قرآن بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ نوجوان طبقہ جی ہاں، تو اس کا یہ جو وہم ہے یہ باطل ہے، یہ گناہ ہے. نماز تراویح مکمل پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک نماز تراویح آپ کو ادا کرنا ہے. بھلے ہی آپ نے 3 دنوں میں قرآن سن لی ہوگی، 5 دن میں قرآن ہو گیا ہوگا، یا 10 دن میں قرآن ہو گیا ہوگا، لیکن نماز تراویح آپ سے معاف نہیں ہوئی ہے. ناظرین، نیچے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے ساتھ ہیں حافظ و قاری سید مدثر احمد نظامی، فاضل جامع نظامیہ. آپ مولانا سے رمضان کے تعلق سے کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اطمینان بخش آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ملے گا. آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں. مولانا، یہ تراویح کے لیے جیسا ابھی اب بات کر رہے تھے جماعت کے ساتھ قرآن سمت، ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ شریعت مطہرہ میں ہر مرد اور ہر عورت ان سبھی کے لیے نماز تراویح کو ادا کرنا واجب ہے. نماز تراویح عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ادا کرے، اور تو ہر عورت حافظ قرآن ہونا تو ضروری نہیں ہے. ہاں، تو ان کے لیے اسی لیے شریعت مطہرہ میں ان کو قرآن مجید سننے کی ذمہ داری لازم نہیں کی ہے. ہاں، اگر کوئی خاتون قرآن مجید سننا چاہتے ہیں تو ایسی مسجد یا ایسے مکان پر جہاں پر مرد حضرات کی جماعت ہوتی ہے وہاں پر پردے کا اہتمام کریں، اور پہلے مردوں کی صفیں بنیں، امام صاحب کے پیچھے مرد حضرات کی صفیں بنیں، پھر ان کے بعد بچوں کی صفیں بنیں، پھر ان کے بعد عورتیں اپنی صفیں بنا کر نماز میں شامل ہو جائیں اور امام صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کر سکیں. نماز پڑھ سکتے ہیں شریعتاً؟ جی ہاں، ایسی مسجد جہاں پر پردے کا لحاظ ہوتا ہو وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. جہاں پر خاتون بھی اپنے پردے کا اہتمام کر سکتی ہو، جہاں پر مرد حضرات بھی اپنے پردے کا اہتمام کر سکتے ہو، تو وہاں پر عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت گھر میں پڑھنے سے لیکن عورت کو مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. یہ تو مجبوری ہے کہ کہیں پر کوئی حافظ قرآن ملتا نہیں ہے اور ان کو شوق ہے کہ قرآن مجید سماعت کریں، تو وہ کہیں ایسی جگہ جا سکتی ہے جہاں پر حافظ قرآن موجود ہو، جہاں پر تراویح کی جماعت ہو رہی ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ گھر ہی پر ادا کر سکتے ہیں. دیکھنے میں آتا ہے جہاں بھی عورتوں کی مرد حضرات کے ساتھ عورتوں کی جماعت ہوتی ہے، جی تو وہ جو آپ پردے کا جو سلسلہ بتا رہے وہ مینٹین نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. جی مطلب ایسا جماعت چھوٹتی، مرد حضرات عورت حضرات ایسے مسجد کے باہر نکلتے ہیں، کچھ مطلب ایسا ایگزیبیشن کے ماحول معلوم ہوتا ہے. جی ہاں، تو ایسے ماحول میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. جہاں پر پردے کا لحاظ نہیں ہوتا ہو وہاں پر عورتوں کا باہر نکلنا، نماز کے لیے باہر جانا، کسی مقام پر نکلنا گھر سے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ عورتوں کے لیے شریعت مطہرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ عورت اگر اپنے مکان کے ایسے کمرے میں جہاں پر بہت کم داخل ہوتے ہیں اس کمرے کو اپنی عبادت کے لیے مختص کر لے اور اس کمرے میں نماز ادا کرے تو اس کو مسجد میں پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ جو کم عمری بچے رہتے ہیں ان کو بھی بڑوں کو دیکھ کے شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی روزہ رہیں، ہم بھی افطار کریں، ہم بھی سحر کریں. تو کیا عمر کے بچوں کو فرض ہے روزہ؟ کون سے عمر کے بچوں کو فرض ہے جو اپنے روزہ رہنا شروع کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، شریعت مطہرہ نے عبادات کے معاملے کو تھوڑا سا مختلف رکھا ہے. نماز کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں مسجد لے جاؤ، نماز کا پابند بناؤ. اور 7 سال سے 10 سال تک یہ 3 سال ان کے ٹریننگ کے رکھے گئے ہیں. اور اگر 10 سال کے بعد بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو سزا دو، انہیں مارو، لیکن نماز ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کو روزے کے لیے بچپن ہی سے تربیت دی تھی۔ بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے روایات ملتی ہیں کہ وہ صحابہ اکرام اپنے چھوٹے بچوں کو جھولے ہی میں روزے سے رکھا کرتے تھے۔ جب بچے رویا کرتے تو انہیں کھلونے دیتے تھے، سارا دن دل بہلاتے، انہیں نغمے سناتے، کچھ گا کر سنا دیتے یا کچھ قرآن شریف پڑھتے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحتیں ادا کرتے، لیکن وہ سارے کا سارا وقت اپنے بچوں کا ایسے ہی گزار دیتے، اور جب افطار کا وقت ہو جاتا تو اس وقت اپنے بچوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے۔ تو اس طرح سے اہتمام صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے شوق کو کمزور ہونے نہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شروع ہی میں اگر وہ روزہ رکھنے کے خواہش مند ہو تو برابر انہیں روزہ رکھنے کی اجازت دیں۔ اگر 6-7 سال کے بچے مطلب 5-6 سال کے ہیں، رہنا چاہ رہے ہیں، سحر بھی کر لیے ماں باپ ان کو روزہ، اگر 12-1 بجے 2-3 بجے اگر ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ ناساز ہو رہی ہے، تو اس صورت میں انہوں اگر روزہ توڑتے ہیں تو اس کا گناہ بچے کو ہوگا یا ماں باپ کو ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ بچہ روزہ رہ سکتا ہے۔ روزے کی جو حقیقی عمر ہے وہ 10 سال ہے۔ 10 سال کے بعد سے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ سب کچھ اللہ کے رجسٹر میں کاؤنٹ ہوگا۔ اس سے قبل جو کوئی شخص روزہ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور رمضان میں جو لوگ مطلب اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب یقیناً سونا عبادت ہے، مگر نماز کا وقت بھی ہو جا رہا ہے، سو رہے ہیں، تو اس کا کیا یہ بھی اس کو نوجوان بچوں کو سوال کرے تو یہ بولتے ہیں سونا عبادت ہے نا، بعد میں فرض مطلب جماعت چھوٹ گئی تو گھر میں پڑھ لوں گا میں، ایسا کہنا رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کا کیا دیکھیے شریعت کیا اجازت دیتی ہے اس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزگار کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آرام رات کے وقت میں کریں، دن کے وقت میں اپنے کام کاج میں مصروف رہیں، اور خاص طور سے سحر کرتے ہیں، سحر کے بعد ہی فوراً بستر پکڑ لیتے ہیں، تو یہ عادت طبی اعتبار سے بھی خراب عادت ہے، اس سے جسم کو دگنا نقصان پہنچتا ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ سحر کا وقت یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور ہر بندے سے پوچھتا ہے، مخلوق سے سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا، میں اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معافی عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، مستجاب وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس وقت میں سونا نہیں چاہیے۔ البتہ فجر کی نماز آپ عطا کریں اور اس کے بعد آپ آرام کریں، اور خاص طور سے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک، عام دنوں کی نمازیں تو ہم گھر پر پڑھ لیتے ہیں، دکان میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ جو نماز ہم تنہا پڑھتے ہیں وہ نماز ایک ہی نماز ہے، لیکن وہی نماز اگر ہم اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنی کسی بھی جگہ پر پڑھی ہوئی نماز وہ ایک ہی نماز ہے، لیکن وہی نماز کو آپ اگر مسجد میں ادا کریں گے تو اس نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں نماز پڑھنے والے کو 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر کوئی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ 27 درجے زیادہ ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے گھر سے باوضو ہو کر صحیح ڈھنگ سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وضو کے قطرات کے ذریعے اس کے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے، تمام گناہ اس کے دھلے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ اپنے گھر سے مسجد کو نکل کر آتا ہے، چلتے ہوئے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک قدم کے ذریعے
ایک ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اتنا زیادہ ثواب ہے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا. تو ایسے زیادہ ثواب کو، اور وہ بھی خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں، کیونکہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں ثواب کو دگنا کر دیتا ہے، حد درجے اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام وقت میں ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کو کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر 10 اچھے کاموں کا ثواب دیتا ہے، 10 گنا بڑھا دیتا ہے اس کا ثواب. لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اجر کو 70 سے لے کر 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے. تو اتنا زیادہ اجر ہم کما سکتے ہیں اگر ہم جماعت سے مسجد میں نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو بے حساب لا تعداد ثوابوں اور نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پر غور کریں اور نمازوں کو جماعت سے اور مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. میں ناظرین خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ سحر کا جیسا سحرن وقت ہوتا ہے، فوراً آپ لیٹیں گے تو نیند لگ جائے گی، اسی وقت آپ وضو کر کے مسجد کو چلے جائیں گے تو کچھ پاؤ پارا آدھا پارا عبادت بھی ہو جائے گی. یاسین شریف کی عبادت کر سکتے ہیں، درود شریف کا ویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وقت جیسا مولانا نے فرمایا بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو آپ سحر کرتے لیٹیے مت، وضو کر کے آپ بلکہ گھر میں بھی نہیں مسجد کو چلے جائیے. گھر میں بھی اگر بیٹھے رہیں تو سستی وغیرہ آ جائے گی. مسجد وضو کر کے مسجد کو چلے جائیں گے تو آپ بہتر عبادت بھی کر سکتے، جماعت کے ساتھ بجماعت آپ کی نماز ہو جائے گی، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا. مولانا اکثر اور ایک چیز یہ دیکھا ہے وضو کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں کہ گھر میں پانی بھی رہتا ہے، گھر میں ہر چیز موجود رہتی ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں مسجد میں جا کے وضو کر لیں گے. تو اکثر جو گھر میں حضرات رہتے ہیں وہ لوگ بھی مسجد کو آ کے وضو کرتے ہیں کہ ان کا ذہن بیٹھا ہے مسجد کو جا کے وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، مگر اس کا اگر گھر سے وضو کر کے جائیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. گھر سے وضو، جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر اس کے بعد چلتے ہوئے مسجد کو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وضو کے قطروں کے ذریعے اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو قدم قدم چلتے ہوئے مسجد کو جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے لیے نہیں، وضو کرنے کے بعد قدم قدم چلتے ہوئے مسجد کو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک قدم کے ذریعے ایک ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد کو جائے گا تو یہ ثواب اسے ملے گا، اور اگر گھر سے وضو کیے بغیر مسجد کو جاتا ہے اور مسجد میں وضو کرتا ہے تو یہ اتنی عظیم ترین ثواب سے محروم ہو رہا ہے. اسی تعلق سے سنت جو فجر سے پہلے کی ہوتی ہے اور عصر سے پہلے کی ہوتی ہے، سنت عشاء سے پہلے کی ہوتی ہے، وہ بھی گھر میں پڑھے تو اس کا کچھ ثواب و اجر ہے یا مسجد میں ہی پڑھنا اس کو بہتر ہے؟ جی دیکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا اہتمام اس طرح سے کیا تھا کہ بہت ساری نمازوں کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد فرض نماز کے لیے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ کبھی کوئی نماز کی سنت مسجد میں بھی ادا کیا کرتے تھے. تو سنت چاہے اس میں بہتری کیا ہے؟ بہتری یہ ہے کہ فجر کی سنت آپ گھر میں ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو اسی لحاظ سے ہم گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہو سکے تو اسی لیے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں ادا کر لیں، اور بقیہ فرض اور بقیہ قرآن شریف کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب مسجد میں جا کر کے ادا کریں. رمضان کے مہینے میں فرض نماز اور تراویح کو چھوڑ کے کون سی عبادت یا قرآن شریف یا پھر درود شریف کا ورد یا کلمہ طیبہ کا ورد، کس چیز میں فضیلت اور ثواب زیادہ ہے؟ دیکھیے، یہ مہینہ سارے کا سارا ابتدا سے لے کر انتہا تک عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے. اس میں آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ عبادت آپ کی مقبول ہوگی، اس میں بے انتہا ثواب آپ کو حاصل ہوگا. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کیونکہ دن کے وقت میں اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو تھکان ہو جائے گی، تو نماز پڑھنے کے لیے رات کے وقت کو منتخب کر لیں. رات میں نماز تراویح ہے
نماز تہجد ہے، اور پھر کچھ قضا نمازیں جو آپ کی چھوٹ گئی نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، کوئی جمعہ چھوٹا ہوا ہے جی تو یہ قضا نمازیں رات میں پڑھ لیں، اور دن کے وقت میں آپ کثرت سے، یہ مہینہ کیونکہ قرآن شریف کے نزول کا مہینہ ہے تو کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں، کم اور سے اگر کم ایک قرآن تو جی ہاں کم سے کم ایک قرآن تو complete سارے مہینے میں مکمل کرنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر آپ کریں گے تو وہ آپ کو اجر برابر ملے گا۔ تو جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے، اگر آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہو تو آپ درود شریف پڑھیے، اگر اس سے بھی تھک گئے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتے رہیے، یا اس سے بھی تھک گئے ہوں تو استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی، یہ کم سے کم استغفار ہے۔ اگر اس سے بھی تھک گئے ہیں تو بس اب اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کر لیجئے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح سے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس کا سانس لینا سانس چھوڑنا یہ تسبیح کے قائم مقام ہے۔ افطار کے بعد افطار دعا کے تعلق سے تو آپ بتا دیے۔ جی ہاں، تو اچھا مولانا، یہ اور ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے، شیاطین وغیرہ اس کو رہتے ہیں، تو مطلب ہم کو کوئی بھٹکانے والا کوئی نہیں رہتا، نماز وغیرہ کی ترغیب دے سکتے، پر اس کے باوجود بھی رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ نماز چھوڑتے ہیں، کئی لوگ عبادتیں نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، کوئی اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، رمضان المبارک میں جو شیاطین قید کیے جاتے ہیں وہ عام شیاطین ہیں، لیکن ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ شیطان اور کچھ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی مقرر کر دیتا ہے۔ ایک شیطان جو ہمارے اندر ہی ہے، ہر انسان کے جسم میں ہے، سینے میں ہے، تو اسے بہت سارے لوگ ضمیر بھی کہتے ہیں، تو وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، وہی ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، وہی ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ شیطان قید نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی طرح سے دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ نامہ اعمال میں اچھے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ ہمارے نامہ اعمال میں جو کام ہم سے برے ہوتے ہیں وہ تمام برے کام لکھتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ ہر حال میں ہماری موت تک ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ دونوں فرشتے اور یہ ایک شیطان۔ ابھی کچھ سننے میں آ رہا، جیسا یہ کرونا بیماری وغیرہ ہے جو چل رہی ہے، تو عموماً ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ کمزور انسان کو یہ جلدی اٹیک کرتی ہے۔ جی تو کچھ لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے جو مطلب نوجوان نہیں، جو 40-45 سال کراس کرے، وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روزہ رہیں گے تو کمزوری آ جائے گی، کمزوری آ جائیں گے تو یہ ہمارے کو کرونا اٹیک کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے روزے چھوڑنا ایسا کچھ؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا، اور آپ کی وفات مبارک 63 سال ہوئی۔ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا اندازہ لگا لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا کوئی روزہ نہیں چھوڑا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بیماریاں تھیں ہوں گی، گرمیاں تھیں ہوں گی، حالات کچھ بھی تھے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روزہ ترک نہیں کیا۔ بجائے اس کے رمضان المبارک سے قبل ماہ شعبان میں اور ماہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رہا کرتے، تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 دن کچھ وقفہ دے دیتے، پھر روزے رکھا کرتے۔ تو کثرت سے 3 ماہ مسلسل روزے رہنے پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری محسوس ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیماری نے پریشان کیا، تو ہم انہی رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ روزہ رکھیے کہ روزہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے مفید ہے، روزے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، طبی ماہرین سے آپ جب مشورہ لیں گے تو آپ کو بتلایا جائے گا کہ انسان جب کھاتا پیتا ہے
تو اس کے غذا لینے سے اس کے معدے میں اس کے معدے پر خراب جراثیم جم جاتے ہیں، جس طرح سے پتھر پر کنجال جم جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے معدے پر ایک خراب سی پرت جم جاتی ہے۔ تو اب اس پرت کو چھاٹنا ہے، اس پرت کو ہٹانا ہے، تو وہ پرت ہٹ جائے گی تو ہمارا معدہ صاف ہو جائے گا۔ تو ہمارے معدے کو صاف کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے جسم میں جو بیماریاں آتی ہیں، جسم میں جو کمزوری آتی ہے، جو فیٹ بڑھ رہا ہے، جو شوگر ہو رہا ہے، بی پی ہو رہا ہے، تھائرائیڈ ہو رہا ہے، یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ایک ہی چیز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، پرہیز کرو بیماریوں سے نجات پالو گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ جب ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ ہم جب روزہ رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں گرمی ہوتی ہے، گرمی بڑھتی ہے۔ جب ہمارے جسم میں گرمی بڑھتی ہے تو ہمارے معدے پر جو خراب جراثیم جم جاتے ہیں، وہ جراثیم ہمارے جسم کی گرمی کی وجہ سے گھل کر نکل جاتے ہیں، وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے روزے ہی کی برکت سے قسم قسم کی لا تعداد ایسی بیماریاں جن کو ہم جانتے نہیں، کوئی ڈاکٹر نے پہچانا نہیں، وہ غیر معروف بیماریوں کا قدرتی طور پر ہمارا علاج ہو جاتا ہے اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کمزوری نہیں بلکہ روحانی اور قوت آ جاتی ہے، اس میں جسمانی قوت آ جب جاتی ہم ہے۔ کوئی روزہ، کیونکہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک عبادت جسم کی ہے اور دوسری عبادت مال کی ہے۔ نماز یہ جسم سے کی جانے والی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مال و دولت سے کی جانے والی عبادت ہے، صدقہ خیرات یہ مال و دولت سے کی جانے والی عبادت ہے، روزہ یہ جسم سے کی جانے والی عبادت ہے۔ حج دیکھیے، اس میں روپیے پیسے کی بھی ویسی اہمیت ہے جیسے جسمانی اعتبار سے ہم کو طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، صفا سے مروہ جانا ہے، پھر وہاں منی، مزدلفہ اور عرفات میں جانا ہے، تو وہاں پر جسم بھی ہمارا کام کر رہا ہے، ہماری دولت بھی کام کر رہی ہے۔ تو عبادتوں کے دو حصے ہیں، ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ تو یہ روزہ ہماری جسمانی عبادت ہے۔ تو روزے سے ہمارے جسم میں توانائی بڑھتی ہے، انرجی بڑھتی ہے، اور ہماری جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، جو کمزوری ہے، وہ دور ہوتی ہے، بجائے اس کے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کو کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، بہت لمبا وقفہ ہو جاتا ہے، تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمارے جسم کو کمزوری ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں، جو شخص روزہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روحانی اس کو غذا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے غیب سے طاقت آتی ہے، اسے غیب سے طاقت میسر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، بدلہ میں ہی ہوں۔ اور ایک مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی اہمیت کا اس حدیث مبارک سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ روزے دار کے لیے دو نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت تو اس کے افطار کرتے وقت ہے کہ افطار کرتے وقت اسے پانی مل رہا ہے، ٹھنڈا شربت مل رہا ہے، کھجور مل رہا ہے، اور روزے کی مصیبت ختم ہو گئی ہے، یہ اسے ایک نعمت مل گئی۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ جب روزے دار قیامت کے دن بخشے جائیں گے، حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، تو جنت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ روزے دار کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جیسی نعمت ہمیں میسر ہو رہی ہے، تو بیماری، یہ کمزوری، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، ان کا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ افطار کا وقت ہو چلا ہے، تو ناظرین میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ مولانا سید مدثر احمد نظامی فاضل جامع نظامیہ کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ آپ اسکرین پہ دیے نمبر پر آپ لکھ کے رکھ لیجئے، اگر آپ کو پروگرام کے وقتیات نہیں رہا تو دوسرے دن آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور مولانا سے آپ سن لیے ہیں کہ روزہ رہنے سے کمزوری نہیں ہوتی ہے بلکہ انرجی آ جاتی ہے۔ آپ کو جو کرونا کی وجہ سے آپ انرجیٹک چیزیں جو لے رہے ہیں، وہ لینے کے بجائے آپ روزہ رہ جائیے، خود بخود آپ میں جسم میں آپ کو قوت محسوس ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل ٹھیک 5:30 بجے ہم افطار ٹائم میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے مولانا کے ساتھ۔ ہمیں اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔